السلام علیکم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، وقال اللہ عز و جل۔ تمہارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ معزز سامعین، یہ آیت مبارکہ 21ویں پارے کی ہے اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ امت محمدیہ کے لوگوں، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں، تمہارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو کہ صحیح البخاری کے اندر ہیں، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا اس طرح نماز پڑھو جس طرح کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمارے ہاں اکثر و بیشتر بھائی ساتھی مسلک کے طور پہ یا فرقے کے طور پہ اس بات کا اختلاف کرتے ہیں کہ مرد کی نماز ایسے ہے اور اس کی نماز ایسے ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کیا جائے، احادیث کی کتب کو پڑھا جائے، تو آپ حضرات کو کوئی ایسی حدیث نہیں ملے گی، کوئی ایسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں ملے گا کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ مرد کی نماز ایسے ہے اور عورت کی نماز ایسے ہے۔ اور جو ہمارے بھائی ساتھی بتاتے ہیں تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، اور اکثر و بیشتر بھائی یہ کہتے ہیں جی مرد سجدہ ایسے کرے گا، عورت ایسے کرے گی۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی فرمان نہیں ہے۔ ہاں، اتنا فرق ضرور ہے کہ عورت کا نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے اور مرد کا نماز مسجد کے اندر پڑھنا افضل ہے۔ ہاں، بیمار ہو جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر مرد گھر میں مجبوری کے طور پہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ فرق لازمن ہے جو کہ حدیث کے اندر ہے، جو کہ ہم گھروں میں نہ بتاتے ہیں نہ کہتے ہیں کہ مرد کی نماز مسجد میں ہوتی ہے اور عورت کی نماز گھر میں ہوتی ہے۔ یہ فرق ضرور ہے جو کہ حدیث کے اندر ہے، لیکن باقی ساری نماز جتنی ہے اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی فرمان نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے مسل کے طور پہ یا فرقے کے طور پہ ہم جتنی مرضی باتیں بنا لیں۔ تو اس لیے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے نماز ساری کی ساری ایک ہی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ایک ہے اور وہ یہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور جو ایسی باتیں، ایسے جملے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرتا ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہے، تو اس کے بارے میں جو ایسا ہی مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو بندہ ایسی بات کہتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی اور وہ لوگوں کو یہ بتاتا پھرتا ہے کہ یہ بات حدیث ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو کہ فرمان نہیں ہوتا، تو فرمایا کہ ایسا بندہ کہنے والا مقعدہ من النار، اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، واللہ اللہ کی قسم سچی بات ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی فرمان نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا ہو کہ مرد نماز ایسے پڑھے، عورت ایسے نماز پڑھے۔ حالانکہ احادیث کی کتابیں آپ پڑھیں، کتب احادیث پڑھیں، تو آپ کو معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت زیادہ احادیث ملیں گی، لیکن کوئی ایک بھی ایسی حدیث معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نہیں ملے گی کہ جس کے اندر معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتایا ہو کہ خواتین، عورتیں نماز ایسے پڑھیں گی، مرد نماز ایسے پڑھیں گی۔ ایسی میرے محترم بھائیو کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ ہاں، فرقہ واریت کے طور پہ ہم بیان کر سکتے ہیں، مسلک کے طور پہ ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی حدیث بیان نہیں کر سکتا، وہ یہ نہیں کر سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، کیونکہ ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو وہ حدیث کے اندر ہوتا، جو کہ عام ہمارے بھائی بیان کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے طور پہ بیان کرتے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس لیے خواتین، مرد، سب کے لیے نماز ایک جیسی ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ اس کے اندر یہ نہیں بتایا کہ مردوں نے اس طریقے کو اپنانا ہے، اس چیز کو آئیڈیل بنانا ہے، اس چیز کو نمونہ بنانا ہے، عورتوں نے اس طریقے کو آئیڈیل بنانا ہے اور اس طریقے کو نمونہ بنانا ہے۔ ایسی کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم حدیث کی کتابیں نہیں پڑھتے، کیونکہ ہمیں حدیث کا خود علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں حدیثوں کی کتابوں کے نام نہیں آتے، اور نہ ہم خود پتہ کرتے ہیں، نہ ہی بچوں کو پتہ دیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، حدیث کی کتابیں خود بھی پڑھیں، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور ریسرچ کریں، پتہ کریں کہ دین کیا چیز ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی بناوٹی باتوں کے پیچھے نہ چلیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔